یہاں پہلے ہی پاکستان اور افغانستان کے درمیان اس وقت صورتحال کشیدہ ہے، تو وہیں افغانستان کا ایک درینہ ساتھی بھارت جو ہے، اس نے بھی پاکستان کے خلاف ایک نیا محاذ کھول دیا ہے۔ آلریڈی اس حوالے سے یہ خدشات تھے کہ افغانستان کے ساتھ جب بھی پاکستان کی جو محاذ آرائی ہے یا ماحول جب وہ گرم ہوتا ہے، تو ایسے میں بھارت کی جانب سے اس کے اندر براہ راست یا پس پردہ رہ کر شمولیت کے تمام حربے جو ہیں وہ آزمائے جاتے ہیں۔ آج جی پاکستان کے اوپر ایک بڑے سائبر حملے کے حوالے سے اس وقت ایک بڑی اہم ترین بریکنگ سامنے آئی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی جانب سے بھارت کو اب باضابطہ اور سخت اور ایک واضح پیغام جو ہے وہ دیا گیا ہے۔ صورتحال ایک بار پھر سے کشیدہ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور ساتھ ساتھ پاکستانی سیکورٹی فورسز کی جانب سے ایک بڑا اہم ترین آپریشن جو ہے وہ بھی کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے بھی آپ کو تفصیلاً آگاہ کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ پاکستانی کمانڈو کی جانب سے افغانستان کے اندر گھس کر ایک بڑی کارروائی کے حوالے سے اطلاعات سامنے آئی ہیں، وہ بھی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، ایک ہی بجائے زیادہ سے زیادہ کامنٹس کریں، اور کامنٹس کرنے کے ساتھ ساتھ کمنٹس میں پاکستان زندہ باد کا نعرہ جو ہے وہ آپ نے لازمی کمنٹس کرنا ہے، کیونکہ پاکستان ہے تو ہم ہیں۔ ناظرین کرام، جب سے پاکستان اور افغانستان کے درمیان حالات جو ہیں وہ ایک مرتبہ پھر سے کشیدہ ہوئے ہیں، تو وہیں دوسری طرف پاکستانی کمانڈوز کی افغانستان کے اندر گھس کر ایک بڑی کارروائی کے حوالے سے بھی خبر سامنے آئی ہے۔ آپ کو میں نے تفصیلاً بتایا تھا کہ پاکستانی فضائیہ کی جانب سے کنڑ، اس کے علاوہ پختیکا کے اندر جو مختلف کارروائیاں تھیں وہ کی گئی، جس کے اندر پریسیجن سٹرائک کرتے ہوئے جو دہشت گرد تھے ان کی ہائیڈ آؤٹس کو نشانہ میں بنایا گیا، اور ایک کثیر تعداد جو تھی اس کو ہلاک بھی کیا گیا۔ تو کل اس حوالے سے کابل کے اندر جو دھماکہ تھا، اس کے حوالے سے بھی مختلف سرگوشیاں جو تھی وہ چلتی رہیں، لیکن اس کے اندر میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ کابل کے اندر جی پاکستان کی جانب سے کوئی کسی قسم کی کارروائی جو تھی وہ نہیں کی گئی تھی۔ جبکہ دوسری طرف دیکھیں تو افغانستان کے اندر کئی ایک جو فرنٹ ہیں، جیسے کہ NRF نیشنل ریزسٹنس فرنٹ، وہ بھی افغانستان کے اندر افغان طالبان کی رجیم گورنمنٹ کے اوپر برہا حملے جو ہیں ان کی ذمہ داریاں قبول کر چکا ہے۔ لیکن سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ اس تمام صورتحال کے اندر اب باقاعدہ طور پر بھارت کی جو انٹری ہے وہ بھی ہوئی ہے، اور بھارت کی جانب سے پاکستان کے خلاف ایک نیا محاذ ہے وہ کھولنے کی کوشش کی گئی ہے۔ لیکن اس سے قبل جو سندھ طاس معاہدہ ہے، اس کے حوالے سے اس وقت جو صورتحال ہے وہ بڑی نہایت ہی اہمیت اختیار کر چکی ہے، کیونکہ بھارت کی جانب سے ایک تو بنا بتائے ہی دریائے چناب کے اندر پانی چھوڑا جاتا ہے، لیکن اس کے حوالے سے جو ابتدائی اطلاعات اور باوثوق ذرائع نے مجھے بتایا، اس حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی تک جو پانی کا بہاؤ ہے بالکل نارمل ہے، اور کسی قسم کا جو خطرہ ہے وہ نہیں ہے۔ لیکن ایسے میں ایک بڑی ایک یہ اہم خبر سامنے آئی ہے کہ بھارت کی جانب سے ان کے جو ہیکرز ہیں، انہوں نے جو پاکستان کا نیوز چینل ہے سما ٹی وی، اس کو جی ہیک کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس سے قبل بھی چند ماہ قبل دیکھیں تو پاکستان کا جو مشہور ترین چینل ARY نیوز، اس کے علاوہ جیو نیوز ہیں، ان کے اوپر بھی اٹیمپٹس کیے گئے تھے، اور جو بھارتی ہیکرز ہیں انہوں نے پاکستان کے لائیو جو ٹرانسمیشن تھی ان کو ہیک کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ لیکن آج جو بھارتی ہیکرز ہیں ان کو جو انہوں نے اٹیمپٹ کی کہ پاکستانی چینلز جو تھے ان کے اوپر سائبر حملہ کیا گیا، نہ صرف اس کو ناکام بنایا گیا ہے بلکہ اس کا فوری طور پر جو رسپانس ہے وہ بھی دیا گیا۔ اب ذرا سمجھیے کہ جی ہوا کیا ہے۔ ناظرین کرام، اس حوالے سے میں آپ کو بتاؤں تو ہوا یہ ہے کہ جو بھارتی ہیکرز ہیں ان کی جانب سے جو سما نیوز چینل ہے اس کو ہیک کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو فوری طور پر جو گمنام ہیں وہ حرکت میں آئے، اور جو پاکستانی ہیکرز تھے انہوں نے نہ صرف بھارتی اس سائبر حملے کو ناکام بنایا، اور ساتھ ہی ساتھ بھارت کا جو اپنا نیوز چینل ہے جس کے اوپر ایک انتہائی عام ترین شخصیت کی جو تھی تقریر چل رہی تھی، اس کو ہٹا کر پاکستان کا جو نیشنل اینتھم ہے وہ چلا دیا۔ اب اس میں جو پاکستانی سائبر اٹیک ہیکرز ہیں انہوں نے فوری طور پر جو نیٹ ورک سٹریم تھی انڈین نیوز چینل کی، ایک تو اس کی براڈ کاسٹنگ جو تھی اس کو مکمل طور پر ہٹاتے ہوئے جہاں پر جو پریزیڈنٹ ہے انڈیا کے وہ تقریر کر رہے تھے، اور اس تقریر کو ہٹا کر وہاں پر پاکستان کا جو نیشنل اینتھم ہے وہ چلایا گیا، اور یہ بھارت کو ایک بار پھر سے پاکستان کی جانب سے سرپرائز کیا گیا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ چاہے آپ زمین سے آئیں، آسمان سے آئیں، یا پھر آپ ڈیجیٹل اس طریقے سے آئیں، پاکستان کے ساتھ مد مقابل ہونا چاہتے ہیں، تو پاکستان انشاءاللہ العظیم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کو ہر میدان کے اندر عبرت ناک جو شکست ہے وہ دے گا۔ اب یہ ایک جی بھارت کے ساتھ صورتحال پیدا ہوئی ہے۔ اب دوسری طرف جو سندھ طاس معاہدہ ہے اس کے حوالے سے بھی بھارت کی جانب سے مختلف جو بڑکیں ہیں وہ ماری جا رہی ہیں۔ اب اس کے اوپر پاکستان کی جانب سے ایک تو بالکل واضح اور سخت
پیغام جو ہے وہ دیا گیا ہے، کیونکہ اس سے قبل بھی دیکھیں تو DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی جو سٹیٹمنٹ تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ بھارت نے اگر پاکستان کا پانی بند کیا تو ہم ان کا سانس بند کر دیں گے، اور اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ بھارت کی جانب سے پاکستانی ایئر سپیس کو لے کر باقاعدہ طور پر درخواست بھی کی گئی کہ ایئر سپیس کھول دیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو سنتاس معاہدہ تھا جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے اس کے اوپر بھی ان کی جانب سے باقاعدہ طور پر جو سرنڈر تھا وہ بھی نظر آیا۔ اب سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر جو ہے ان کی جانب سے ایک تو 2 ٹوک اور سخت پیغام جو ہے وہ دیا گیا ہے۔ اب اس میں کہا گیا ہے کہ پانی ہماری لائف لائن ہے اور ہماری ریڈ لائن ہے۔ ریاستی اور سفارتی ذرائع کے مطابق وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے سنتاس معاہدے کے حوالے سے پاکستان کے اصولی موقف کو دہراتے ہوئے واضح کیا ہے کہ پاکستان جو ہے ایک تو پانی جو ہے ہمارے لیے لائف لائن ہے اور ہماری ریڈ لائن ہے، اور ساتھ ساتھ پانی ہماری بقا، سلامتی اور آنے والی نسلوں کی لائف لائن ہے، جس پر کوئی کسی قسم کا جو سمجھوتا ہے وہ نہیں کیا جائے گا۔ پاکستانی قیادت کے مطابق سنتاس معاہدہ ایک عالمی طور پر تسلیم شدہ بین الاقوامی معاہدہ ہے جسے کوئی بھی ملک جو ہے وہ یک طرفہ طور پر معطل یا تبدیل نہیں کر سکتا، اور پاکستان ہر عالمی فورم پر اپنے پانی کے حقوق کا تحفظ جو ہے وہ پوری قوت سے جاری رکھے گا۔ اب اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی اہم خبر ہے، اور وہ خبر ہے ناظرین کرام کہ جب سے کراچی رینجز کا جو کیمپ تھا اس کے اوپر دہشت گردوں کی جانب سے حملہ کیا گیا تو تب سے پاکستان کے اندر مختلف افغان شہریوں کو لے کر ایک وسیع و عریض کریک ڈاؤن تھا وہ بھی شروع کیا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ مستونگ بلوچستان کے اندر IBOز آپریشن جو ہے ان میں بھی فردر اب تیزی جو ہے وہ دیکھی جا رہی ہے۔ اب اس کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں تو ایک تو سیکورٹی فورسز نے بلوچستان کا ضلع جو مستونگ ہے اس کا علاقہ دشت کمبیلا بتایا جا رہا ہے جہاں پر فطرت الہندوستان کے دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع ملی، اور جس کے بعد پھر IBO انٹیلیجنس بیسڈ ایک آپریشن جو ہے وہاں پر کنڈکٹ کیا جاتا ہے۔ اب اس آپریشن کے دوران دہشت گردوں کے ساتھ شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا جس کے نتیجے میں فطرت الہندوستان سے وابستہ 4 دہشت گرد جو تھے ان کو ہلاک بھی کیا گیا۔ سیکورٹی فورسز کی بروقت اور مؤثر کارروائی نے علاقے میں یقینی طور پر ایک بڑا خطرہ جو تھا اس کو ناکام بنایا، جبکہ علاقے میں ابھی بھی اس حوالے سے جو ذرائع ہیں وہ کنفرم کر رہے ہیں کہ فردر جو آپریشن ہیں وہ ابھی بھی جاری و ساری ہیں۔ اب یہ آپریشن کے حوالے سے تفصیلات تھیں۔ دوسری طرف میں آپ کو بتاؤں تو پاکستان کی جانب سے جو افغانستان کے اندر جو ایئر اسٹرائک کنڈکٹ کی گئی ہیں، اب اس کے اندر ایک بڑی اہم خبر یہ سامنے آئی ہے کہ نہ صرف پاکستان کی جانب سے افغانستان میں فضائی کارروائیاں کی گئی تھیں بلکہ جو زمینی کارروائیاں ہیں وہ بھی کی گئی تھیں۔ اب اس میں کچھ اطلاعات ناظرین کرام یہ ہیں کہ پاکستان کی جانب سے ایئر اسٹرائک کے ساتھ ساتھ انگور اڈا کا جو راستہ ہے وہاں پر افغانستان کے اندر زمینی فوج اور کمانڈو جو تھے وہ بھی بھیجے گئے جنہوں نے پختیکا کے ملحقہ علاقوں میں ٹارگیٹڈ آپریشن کر کے دہشت گرد جو تھے ان کو نشانہ بنایا، اور یہ ایک سمجھے تو ایک بڑی پیش رفت ہے اور یہ ایک نئی پیش رفت ہے کہ جہاں پر جو پاک فضائیہ ہے وہ فضائی حملے کر رہی ہے تو وہیں ہماری آن گراؤنڈ فورسز اور ہمارے کمانڈوز افغانستان کے اندر انگور اڈا تک جاتے ہیں اور جا کر جو موسٹ وانٹڈ لوگ تھے ان کو ہنٹ کیا جاتا ہے، جبکہ ننگرہار میں مجوزہ کارروائی کو بے گناہ جانی نقصان سے بچنے کے لیے بھی مؤخر کر دیا گیا تھا۔ یہ ذرائع جو ہیں وہ اس حوالے سے دعویٰ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اب دوسری طرف یورپ کے اندر گرمی کی جو شدت ہے وہ اس وقت انتہائی بدترین ہو چکی ہے، کیونکہ یورپ کے اندر جو اس وقت درجہ حرارت ہے لوگ جو ہے اس حوالے سے ان کی اموات جو ہیں وہ بھی ریکارڈ ہو رہی ہیں، لیکن اب خطرات یہ ہیں کہ یورپ کے بعد اب اگلا جو گرمی کا پڑاؤ ہے اس کا یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ امریکہ کی جانب ہو سکتا ہے، اور اس کے حوالے سے باقاعدہ طور پر ایک وارننگ جو ہے وہ بھی جاری کر دی گئی ہے۔ اب امریکی ایک جریدہ ہے اس کے حوالے سے انہوں نے وسطی اور مشرقی ریاستوں میں رواں ہفتے درجہ حرارت جو ہے 38 ڈگری تک جانے کی پیشگوئی جو ہے وہ کی ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق گرمی کی لہر کئی دن تک برقرار رہے گی اور آئندہ جمعہ کو اس وقت اپنے عروج پر ہوگی جب یوم آزادی کی طویل تعطیلات جو ہیں وہ شروع ہوں گی، یعنی چھٹیاں ہوں گی۔ منگل سے ہفتہ تک درجنوں شہروں میں روزانہ کے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کے ریکارڈ ٹوٹنے یا برابر ہونے کا جو امکان ہے وہ ابھی بھی موجود ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق امریکہ میں شدید گرمی سب سے جان لیوا موسمی خطرہ جو ہے وہ سمجھی جاتی ہے۔ سرکاری اعداد و شمار جو ہیں ان کے مطابق ہر سال گرمی سے ہونے والی جو اموات ہیں ان کی تعداد اوسطاً بگولوں، اس کے علاوہ سمندری طوفان اور جو آسمانی بجلی ہے یعنی قدرتی جو آفات ہیں ان سے ہونے والی مجموعی اموات سے بھی زیادہ ہوتی ہیں۔ امریکی محکمہ موسمیات نے اس حوالے سے خبردار کیا کہ مغربی امریکہ کے بڑے حصے میں جنگلات میں آگ لگنے کے جو خطرات ہیں وہ بھی بڑھ چکے ہیں۔ یورپ میں اور اسپیشلی اس وقت امریکہ میں بھی یہ وارننگ جو ہے وہ جاری کی جا چکی ہے، اور ادھر دیکھیں تو پاکستان کے اندر بھی جو گرمی کی لہر ہے وہ اس میں مزید شدت جو ہے وہ آتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور دوسری طرف یہ صورتحال جو ہے وہ بڑی ہی الارمنگ ہے۔ بہرحال یہ ڈیٹیل تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ سے درخواست ہے ایک کہ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو
جو ہے وہ لائک کریں، شیئر کریں، ہو سکے تو کسی واٹس ایپ گروپ میں بھی لازمی شیئر کیجیے گا۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔